الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عزیز طلباء، وہ اہل بدعت کے جو فرقہ بریلویہ ہے اس کی ذیلی شاخ ذیلی فرقہ سیفیہ ہے۔ جیسے روافض کے کئی فرقے آپ نے پڑھے ہوں گے، خوارج کے کئی فرقوں کا ذکر کتب فرق میں ملتا ہے، اس طرح جو اہل بدعت ہے ان کے بھی کئی ذیلی فرقے ہیں۔ تو ان میں سے فرقہ سیفیہ ہے، جس کا بہت زیادہ شروع آج کل ہمارے افغانستان کی پٹی اور صوبہ سرحد کی پٹی میں، اس طرح پنجاب وغیرہ میں ان کی نشانی یہ ہے کہ بڑے گول ٹائٹ کے پگڑی باندھی ہو، اور یہ کہ ان کو ایک مسجد چاہیے اور ڈانس کا موقع چاہیے، جس کو لوگ وجد کہتے ہیں۔ تو بس یہ ان کی نشانی ہے، جہاں آپ دیکھیں کہ کوئی ناچ رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس کا تفصیلی تعارف تو انشاءاللہ ان کے عقائد اور بزرگوں کے تعارف سمیت ہم کل کریں گے۔ آج ان کا سب سے اہم مسئلہ اور سب سے اہم نشانی جسے لوگ وجد کہتے ہیں اور ہم اسے رقص اور ڈانس کہتے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ علمی گفتگو ہے، چونکہ علمی حضرات ہے، کوئی خطیب آدمی ہے، میں ہوں نہیں کہ میں آپ کو خطابت کر کے چلا جاؤں، تو ذرا توجہ سے درس آپ نے سننا ہوگا، جو اہم باتیں ہیں اسے آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھے، وجد کسی قسم کے اشعار سن کر جو اللہ کی یاد کے متعلق ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متعلق ہو، یا قرآن کی تلاوت سن کر بے اختیار اگر طبیعت آپ کی ایسی ہوگی کہ آپ کو اپنے آپ پر قابو نہیں رہا، کبھی جسم پر ریشہ طاری ہو گیا یا جسم نے حرکت کرنا شروع کر دی، اس کا کوئی بھی منکر نہیں، یہ غیر اختیاری کیفیت ہے۔ ہمارے اکابر میں سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ گزرے تھے، انہوں نے اس کا جواز بھی لکھا ہے، دلائل بھی لکھے، اور یہ واقعات بھی اس پر موجود ہے، اس کا تو کوئی بھی منکر نہیں، یہ تو بالاتفاق اس طرح کی غیر اختیاری کیفیت ہے۔ لیکن اس کے لیے علماء نے چند شرائط لکھی، اس ایسی مجلس کے اندر شرکت کرنے والے اس کی چند شرائط ہیں، اس کی چند کیفیات ہیں، اگر وہ شرائط نہ پائی جائے، وہ کیفیات نہ پائی جائے، تو بالاجماع ایسا سماع، ایسی مجلس اور ایسا وجد حرام، ناجائز اور شیطانی۔ اور کوئی ناراض نہ ہو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مروجہ جو وجد، جس کو سیفی حضرات کہتے ہیں، وجد کہتے ہیں، اس میں وہ تمام علامات پائی جاتی ہیں جو شیطانی وجد کے اندر ہے، اور وہ تمام شرائط مفقود ہیں جو ایک رحمانی کیفیت ہے، ایک اللہ کی طرف سے ایک فیضان ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیں تو میں چند کتابوں کے نام دیتا ہوں، یہ صرف اس دور کے نہیں بلکہ ان سے پہلے بھی جو متصوفہ گزرے ہیں، انہوں نے یہ ایک تماشا شروع کیا تھا کہ مسجدوں کے اندر یا اپنی خاص مجالس میں سماع کرتے تھے اور پھر اچھلنا کودنا شروع کر دیتے تھے، جس کو یہ وجہ سے تعبیر کرتے تھے۔ تو اس زمانے کے حضرات نے بھی اس پر تفصیلی رد کیا۔ تو چند کتابیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، یہ کتابیں اگر آپ کو مل جائیں تو ان کو خرید لیں، ان کتابوں ہی سے میں نے مختصر نوٹس جمع کیے جو میں آپ کو انشاءاللہ بھی پڑھاؤں گا۔ سب سے قدیم کتاب جو اس حوالے سے میں ملتی ہے، احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی، جو متوفہ 656 ہجری ہے، کشف القناع عن حکم الوجد والسماع، یہ ان کی کتاب ہے۔ ابن حجر حیثمی 9ویں صدی ہجری کا آدمی گزرا ہے، 973 ہجری اس کی وفات ہے، ان کی ایک مشہور کتاب ہے، ہمارے پاس موجود ہے، میں لانا یہاں بھول گیا، کف الرعاع، یہ اسی موضوع پر ہے، کف الرعاع عین کے ساتھ، عن حکم الوجد والسماع۔ اسی طرح شیخ الاسلام، آیت من آیات اللہ، حجت اللہ فی الارض، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس موضوع پر۔
السماع والرقص۔ ابراہیم بن محمد الحلبی الحنفی کی کتاب الرقص والوقص لمستحل الرقص، ترکی کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے رسائل چھپ کر ابھی آئے، مجموعہ رسائل ابن کمال پاشا، اس کی جلد سوم کے اندر اس موضوع پر ایک رسالہ ہے، رسالۃ فی الرقص والدوران۔ یہ پاکستان سے بھی چھپ گئے اور ترکی سے بھی چھپے، بڑے زبردست رسائل، اگر آپ کو ملے اس کو ضرور خریدیں۔ تو اس موضوع پر اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہیں تو ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہم مختصر یہاں چند گزارشات عرض کریں۔ پہلی بات تو ایک کہ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر کا آدمی بہتر جانتا ہے اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ کہ موجودہ سیفی جو رقص اور ڈمتوب کرتے ہیں مساجد کے اندر معاذ اللہ، یہ وجد نہیں ہے، بلکہ یہ رقص ہے، شیطانی حرکات ہے، ڈمتوب ہے، مرازتوب ہے۔ اس پر خود دلیل یہ میرے پاس انہی کے مسلک کے بشیر القادری کی مشہور کتاب ہے الفتنۃ الشدیدہ، جس پر جید بریلی اکابر کی تقریضات ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 122 پر صاف لکھا ہے وجد میں سیفی فرقے پر تلبیس ابلیس، یہ صاف بات۔ تو یہ آپ کے اپنے فرقے کے لوگوں نے لکھا ہے کہ جو وجد آپ کرتے ہیں یہ شیطانی وجد، آگے آپ ہی جائے گا ہمارا، یہ اللہ کی طرف سے کوئی کیفیت نہیں ہے بلکہ ایک شیطانی وجد ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا شیطانی وجد بالاجماع صوفیاء کے ہاں بھی اور فقہاء کے ہاں بھی حرام ہے، اور آگے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر رد کیا۔ اسی طرح صفحہ نمبر 64 پر لکھا ہے، یہ تو اپنے لوگ کو لے کر جاتے کہ جی آپ آئے ہمارے پاس، آپ کا ذکر جو ہے وہ ہمارے پیر صاحب جاری کریں گے، آپ کا دل ہمارے پیر صاحب جاری کریں گے، آپ پر کیفیت طاری ہوگی۔ یہ مولوی اپنا مشاہدہ لکھتا ہے کہ مجھے لے کر کے صفحہ نمبر 64 پر سی کتاب کے کہ آپ بھی ہمارے اس مجلس میں شریک ہوں۔ کہتے ہیں مجھے بھی سیفیوں نے یہی جھانسا دے کر خانقاہ سیفیہ میں بھیجا تھا کہ وہاں جا کر دیدار بھی کرو اور احیاء سنت کا کام بھی دیکھو، مگر میں نے وہاں بد اخلاقی، بدسلوکی، بد کرداری، تکبر و رعونت، نفرت و شعونت اور تصوف کا رسمی طریقہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مہمان نوازی وغیرہ کوئی شین میں نہیں، بلکہ بےایمانی، منافقت، بے غیرتی، کفر و ارتداد کی قیمتی تحفے دے کر شام کے وقت خانقاہ سے نکالی۔ ایسے لوگ اگر ناچیں گے تو ان کو شیطان نچوا رہا ہے، وہ کوئی کیفیت نہیں۔ تو اس لیے یہ جو جتنا ناچ گانا ہے، ڈانس ہے، یہ شیطانیت ہے، اس کا اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق، لہذا یہ بالاجماع حرام۔ اس لیے کہ ڈمتوب کو، رقص کو خاص کر مساجد کے اندر حلال سمجھنے والا، یہ علماء نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ ایک چیز حرام ہے، آپ اسے دین کے نام پر کرتے ہیں۔ ایک آدمی بسم اللہ پڑھ کے چوری کر رہا ہے، علماء کہتے ہیں یہ کافر ہو گئے کہ ایک حرام کام کو حلال سمجھے۔ تو اسی طرح یہ بھی حکم الوجد، پہلا سبق، پہلا عنوان، اس وجد کا حکم کیا ہے، جو صحیح وجد ہے اس کا حکم کیا ہے، اور انہوں نے اس کو کیا بنا لیا۔ دیکھیں پہلا مسئلہ ذرا یہ سمجھیں، وجد شرعاً مطلوب نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر آدمی بے اختیار ہوتا ہے، اور جس چیز پر ثواب ملتا ہے اللہ کے یہاں وہ چیزیں جو اختیاری ہو۔ صوفیاء نے اس وجد کو محض ایک دوا کے طور پر لیا، ایک علاج کے طور پر لیا، بس اس سے زیادہ اس کا کوئی حکم نہیں۔ ابھی انشاءاللہ والا ہے، اور شریعت کا یہ قاعدہ آپ تمام حضرات ماشاءاللہ مفتیان ہیں اور پڑھا بھی ہوگا کہ پڑھ بھی دیکھو، چونکہ مشہور قاعدہ رہتا ہے، مجھے حوالے دینے کی ضرورت نہیں، کہ ایک حکم شریعت سے ثابت ہو، اس درجے سے اس حکم کو جب آپ بڑھا دیں گے وہ شے جائز بھی ہو تو بدعت ہو جائے گا۔ ایک چیز مباح ہے، آپ اس کو فرض بنا دیں، ایک چیز مستحب ہے، آپ اس کو فرض واجب بنا دیں، وہ مستحب چیز بھی بدعت ہو جائے گی۔ آپ نے فتاوی الانگیری کے اندر مشہور مسئلہ پڑھا ہوگا کہ نماز کے بعد سجدہ شکر ادا نہ کریں، اس لیے کہ سجدہ شکر فی نفسی تو جائز ہے، لیکن کیا لأن الجہال یعتقدونها سنتا او واجبتا، جاہل لوگ اس کو کیا سمجھ لیں گے کہ یہ سنت ہے یا واجب ہے، لہذا یہ جائز کام بھی اگر سنت اور واجب سمجھ لیا جائے تو مکروہ اور ناجائز ہو جائے گا۔ تو ہمارے سیفی حضرات کا یہ نام نہاد وجد، یہ تواجد، یہ ویسے ہی ناجائز ہے، لیکن اگر بالفرض جائز بھی ہوتا تو چونکہ انہوں نے اسے تصوف کی علامت اور فرض واجب سے اٹھا کر اعتقاد کا درجہ دے دیا، عقیدے کا درجہ دے دیا، لہذا یہ ہر حال میں بدعت ہے۔ ابھی انشاءاللہ آ جائے گا کہ یہ اس وجہ جو یہ لوگ وجد کرتے ہیں اس کے منکر کو کافر کہتے ہیں معاذ اللہ۔
تو کافر تو عقیدے کے انکار پر آدمی ہوتا ہے، گویا ان کے ہاں یہ اعتقاد بلکہ اعتقاد بھی ضروریات دین، ہر عقیدے کا منکر کافر نہیں ہے، بلکہ جو ضروریات دین کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ تو انہوں نے محض جو ایک دوا کے طور پر، ایک آدمی پونسٹار استعمال نہ کرے آپ اس کو کافر بولیں گے، ایک آدمی پیراڈول استعمال نہ کرے آپ اس کو کافر کہیں گے۔ یہ صوفیاء نے محض اپنی باطنی کیفیت کو درست کرنے کے لیے اپنے اخلاق کو، جیسے نصاب ہوتے ہیں نا، صوفیاء تو یہ باطنی امراض کے طبیب ہے، تو ہر یہ تجربے پر چیزیں ہوتی ہیں، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ جو مخصوص مقدار آپ کو ذکر کی دی جاتی ہے، مخصوص چیزوں سے روکا جاتا ہے، یہ تجربات ہے، لیکن اس ذرائع کو کوئی دین سمجھ لے، اس ذرائع کو کوئی فرض واجب سمجھ لے، یہ ناجائز ہو جاتا ہے پھر۔ تو اب آپ دیکھیں وجد کا حکم کیا ہے، علامہ ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ کا فرعا صفحہ نمبر 48، فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْوَجَدَ مَطْلُوبٌ شَرْعًا لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ اِخْتِيَارِ الْعَبْدِ۔ ہم اس کو جو وجد ہے یہ شرعاً شریعت کا مطلوب نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی کے اختیار میں نہیں، یہ بلا اختیار کیفیت، اس لیے کہ کوئی محمود چیز نہیں ہے، لیکن اگر بدن پہ طاری ہو جائے تو ظاہر منع بھی نہیں کر سکتے، تو گویا شرعاً مطلوب بھی نہیں ہے۔ تو ایک چیز جو شرعاً مطلوب بھی نہ ہو، اگر آدمی اس کے منکر کو کافر کہنے لگ جائے تو ظاہر وہ چیز بالاتفاق فقہا کے اصول سے ناجائز، اگر جائز بھی ہو ناجائز اور حرام ہو جائے گی۔ تو چونکہ آج آپ اس چیز کو اعتقاد آپ نے بنا دیا، عقیدے کا مسئلہ بنا دیا، لہذا یہ جائز بھی ہو، اگر اس میں اور بھی فسادات واقعات ہیں، اور بھی مفاسد واقعات ہیں، لیکن یہ تمام مفاسد سے خالی ہوتا، چونکہ آپ نے اس کو اس کے حکم سے آگے بڑھا دیا، جو چیز شرع مطلوب نہیں تھی آپ نے اس کو عقیدے کا مسئلہ بنا دیا، لہذا آج کے دور میں بالاتفاق مسلمہ قاعدہ فقہا کی روح سے یہ مروجہ جو وجد جس کو تواجد جس کو وجد کہتے ہیں یہ ناجائز اور حرام ہوتا۔ اگلا حوالہ یہ تاتار خانیہ چونکہ میرے پاس موجود نہیں ہے لہذا میں نے یہ حوالہ مجموعہ رسائل ابن کمال پاشا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 198 سے نقل کیا، انہوں نے فتاوی تاتار خانیہ کا حوالہ دیا، وَمَنْ أَبَاحَهُ مِنَ الْمَشَائِخِ الصُّوفِيَّةِ فَلِمَنْ تَخَلَّى عَنِ اللَّغْوِ وَتَحَلَّى بِالتَّقْوَى وَاحْتَاجَ إِلَيْهِ احْتِيَاجَ الْمَرِيضِ إِلَى الدَّوَاءِ۔ جن صوفیاء نے وجد کو جائز قرار دیا ہے وہ بھی اس شخص کے لیے جو اللہ و لاب سے پاک ہو، تقوی سے مزین ہو اور محض بطور دوا اس کو استعمال کرے، کہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، صرف یہی چیز بچ گئی ہے، آپ کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس کی صورت ایک دوا کی، جیسے مختلف چیزیں مختلف ذکر اذکار بتائی جاتی ہے کہ آپ اس کو اتنے عرصہ کرتے رہیں گے اور اتنی دفعہ کریں گے تو آپ کی کیفیت بدل جائے گی، بس اس سے زیادہ سے کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ تو شرعاً اس وجد کی حیثیت تھی۔ اب اس کے مقابلے میں سیفیہ نے کیا کیا، یہ پیر سیف الرحمان جو اس فرقے کا بانی ہے، اس کا تعارف انشاءاللہ میں کل کرواؤں گا، اس کا خلیفہ مطلق ہے، خلیفہ مطلق ان کے سب سے بڑا اعزاز شمار ہوتا ہے۔ احمد علی شاہ سیفی کراچی کا 1 نمبر کا جاہل ہے، حقانیہ کا فارغ ہے، اس نے کتاب لکھی ہے سیف کراتشی علی زندگی کی پشاوری، علی زندگی کے پشاوری، تو اس کے صفحہ نمبر 7 پہ لکھا ہے کہ پیر محمد چشتی جو ہے یہ ایک پشاور کا بہت بڑا پیر تھا بریلیوں کا، اور ان کے لیے اللہ کا عذاب بنا ہوا ہے، لوہا لوہے کو کاٹتے، بدعتی بدعتی کو کاٹا ہے، تو یہ ان کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ یہ سیفی سارے جادوگر ہیں، سارے بے ایمان ہیں، سارے بد کردار ہیں، میں ان کی تصوف نہیں مانتا۔ تو انہوں نے اس بنیاد پر اس پر کفر کا فتویٰ لگایا کہ تو ہمارے وجد کا منکر ہے۔ صفحہ نمبر 7 اسی طرح آگے لکھتے ہیں پیر محمد چشتی چترالی زندیق میں ذرا برابر بھی حیا نہیں، کیونکہ جذب و تواجد اور حرکت لطائف کا منکر ہے۔ تو جو وجد کا منکر تو یہ کیا کہہ رہا ہے، زندیق کہہ رہا ہے۔ صفحہ نمبر 9 تو پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ شرعاً وجد مطلوب یہ کوئی محمود نہیں، یہ خواص کے لیے ہے بطور دوا، بس اس سے زیادہ اگر کوئی اس کو حکم دیتا ہے بلکہ اپنا شعار بنا لے، بلکہ اپنا عقیدہ بنا لے، ایسا شخص بدعتی ہے، دین میں تحریف کرنے والا ہے، ملحد ہے۔ لہذا اس پہلے قاعدے ہی سے آپ کا مروجہ وجد ناجائز ہو گیا۔ اگلا ہمارا دعویٰ کہ یہ وجد نہیں ہے بلکہ شیطان کام میں پھونکتا ہے، شیطان کام میں پھونکتا ہے اور اس سے بندہ کیا ہوتا ہے، اچھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس پر حوالے ان کی کیفیت کا وہ مفتی مجاہد صاحب ہمارے ہیں گجرات کے، وہ ابھی کچھ دنوں پہلے ان کے ہاں کسی پیر سیف الرحمان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے،
تو مفتی صاحب بیچارے ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں، تو وہ بھی جبہ شبہ پہن کے گئے. یہ واقعہ خود مجھے نے سنا ہے کہ اس سے ان لوگوں کی اندازہ لگا لو کہ وجد کتنا سچا ہے. تو کہا میں چگا شگا پہن کر گیا، 7 8 10 12 بندے بھی اپنے ساتھ لے گئے. پیر صاحب نے مجھے دیکھا تو سمجھا کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، تو مجھے اپنے ساتھ بٹھا دیا، اپنے ساتھ کی کرسی پر بٹھا دیا. اور اس کے بعد بیان کے بعد جو ناچ گانا ان کا ہوتا ہے وہ اچھلنا کودنا وہ شروع ہو گیا. تو کہا 2 3 میرے پاس جائے گا. تو میں کہا بدبخت تو میں تو اس لائن کا ہوں نہیں، اب میں کیا کروں. تو میں نے بھی ایسے یوں کرنا شروع کر دیا. تو 2 کو تو کچھ نہیں ہوا اور ایک اچھلنا لگ گیا، ایک اچھلنے لگے وہ چیخنے لگے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ سارے 2 نمبر لوگ ہیں کہ میرے اس سے بھی یہ اچھلنے لگے. میں اگر اچھلنا ہوتا تو مجھے اچھلنا ہوتا. تو اس لیے کوئی وجہ نہیں، کوئی اللہ کی یاد نہیں. فام سب کفر کے اندر ہے. ان عبداللہ بن عروہ قال قلت لجدتي اسماء كيف كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعوا القرآن. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیا کیفیت ہوتی جب وہ قرآن سنتے تھے؟ قالت تدمع اعینهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله. فرمایا آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی تھی، جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. قال قلت فإن ناسا هؤلاء اذا سمع احدهم القرآن خر مغشیا علیہ. فرمایا آج کے کچھ لوگ آئے ہوں کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ گرنے لگ جاتے ہیں، بے ہوش ہونے لگ جاتے ہیں، ان پر وجد آ جاتا ہے. بی بی عائشہ نے کہا فرمایا قالت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی قسمیں یہ رحمان کی طرف سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ بزرگ، سارے غوث، سارے کتب، سارے اوتاد مل جائے، ایک ادنا سے ادنا صحابی کے خواب برابر نہیں ہو سکتے. جب ان کی کیفیت نہیں تھی تو آج جو یہ لوگ آئے اور یہ تماشے کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتے، ان پر شیطان ہے. یہ شیطانی کیفیت ہے، رحمانی کیفیت نہیں. دیکھ ہمارا کف الرعا صفحہ نمبر 49، شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 416. دوسرا حوالہ عوارف المعارف، مشہور کتاب تصوف کی، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222. مجموعہ رسائل ابن کمال پاشا جلد 3 صفحہ نمبر 199. اس میں کیا ہے؟ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر علی رجل من اہل العراق یتساقط. ایک آدمی کے پاس عبداللہ بن عمر کا گزر ہوا جس پر وجد آیا ہوا تھا، لوگوں پر گر رہا تھا، کبھی اس پر گر رہے، کبھی اس پر گر رہے، کبھی ادھر چیخے مار رہے، کبھی ادھر چیخے مار رہے. تو مارے حاضر قال مارے حاضر. تو عبداللہ نے فرمایا اس پاگل کو کیا ہوا، یہ کیا تماشا لگا ہوا؟ قالوا انه اذا قرئ علیہ القرآن وسمع ذکر اللہ سقطا. یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، یہ تو سلسلہ سیفیہ کے بہت بڑے پیر صاحب ہیں. یہ تو اللہ کی یاد میں ایسے مست دیوانے کہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اچھلنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے پر گرنے لگ جاتے ہیں. قال ابن عمر انا نخشى اللہ. اللہ کے بندو ہم بھی تو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کا خوف جتنا ہمارے دلوں میں ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے تو سامنے ہے. وما نسب، لیکن ہم تو کسی پر نہیں گرتے، ہم پر تو کوئی غشی تاری نہیں ہوتی. الا ان الشیطان يدخل في جوفی. مسئلہ یہ کہ ان کا پیر و مرشد، ان کا پیر و مرشد ابلیس سرکار يدخل في جوفی، یہ ان کے منہ میں داخل ہو کر ان کا پیر و مرشد ان میں داخل ہو کر یہ کرتا ہے ما هكذا يصنع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ حرکتیں نہیں کرتے. یہ 2 حوالے ہو گئے کہ یہ وجد نہیں ہے بلکہ شیطانی چپ. تیسرا حوالہ کف الرعا صفحہ نمبر 49. یہ بڑا مزے کا حوالہ ہے. دو کی رائے اند ابن سیرین، بہت بڑے بزرگ تھے عبداللہ ابن سیرین، الذین یسرعون اذا قرئ علیہم القرآن فقال بیننا وبینہم ان یقف احدهم على ظہر بیتی باسطا رجلیہ ثم یقرأ علیہ القرآن من اول الى آخر فان رما بنفسی فهو صادق. کچھ لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جب وہ قرآن سنتے تو گرنے لگ جاتے، ان پر وجد طاری ہو جاتا ہے، ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو امام ابن سیرین نے کہا کہ بہت آسان مسئلہ ہے، اتنی بڑی ٹینشن والی بات نہیں ہے. یہ واقعی اگر وجد ان پر صادق ہے اور واقعی سچے وجدی ہیں، ان کو ایک دیوار پر بٹھا دو، ٹانگیں نیچے لٹکا دو اور ان پر قرآن پڑھنا شروع کر دو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ ان پر کتنا وجد آتا ہے. پھر میں دیکھتا ہوں وہاں اگر دیوار سے نیچے گر گیا ہم سمجھ جائیں گے کیا ہے، سچا عاشق ہے اور سچا وجد ہے. اور اگر وہیں بیٹھا رہا تو ہم کہیں گے کیا 2 نمبر آدمی. وجد تو ہے کہ جو کیفیت ہوئی نا، جیسا ابھی آگے آئے گا علامہ شامی رحمہ اللہ کا حوالہ. علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو صوفیہ وجد کے نام پر کرتے ہیں سب خرافات ہے. ابھی چلا کے حوالہ آئے گا.
اگر کسی پر واقعی سچا وجد آیا ہوا ہے تو ایک تلوار وہ تلوار اس کے سر پہ مارو، اگر یہ بچ گیا تو اس کے قدم چوم لو، یہ سچا ہے، اور اگر مر گیا تو خس کم جہاں۔ تو ہم تو ظاہر ہے بیچارے، ہم تو علامہ شامی کی طرح بزرگ تو نہیں، ہم تو 14ویں صدی کے مولوی بیچارے شریف لوگ ہیں، ہم تو فرقہ پرستی، دنگا فساد، یہ چیزیں تو ہم کے قائل نہیں ہیں، اس لیے ہم تلوار تو نہیں کہتے، ایسے چوف سرکاروں کا ہمارے پاس تھا، اور ساتھ میں کوئی 6-7 فٹ کا ڈنڈا لے کر آؤ، اور جس پر یہ وجد آ جائے تو وہ ڈنڈا لے کر وہ پختوں کی مدد پناٹو یہ ڈنڈا لے کر سر پہ اس کے سوٹے مارو، اور پھر دیکھو کتنا وجد ہے۔ یہ ہوش میں نہ ہے نا، وہ ایک ہمارے قریب عامل ہے، عامل بہت بڑا عامل ہے، مولانا عبدالقیوم صاحب دامت برکات عالیہ، تو وہ یہ عملیات کا کام کرتے جنات وغیرہ کا، تو ان کے پاس ایک عورت آئی، تو آتی کلاسوں کے اندر گھسنے لگ گئی جو نا، کبھی اس کلاس میں گھس رہی، کبھی اس کلاس میں گھس رہا، اساتذہ بیچارہ ڈر گئے، پکڑ کے کمرے میں بٹھایا، کیا ہوا جی بچی پر جن آتے ہیں؟ تو عامل غیر جان کیا ہوگا، حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب نے کہا ڈنڈا لے کر، سوٹا ایسا موٹا ڈنڈا اس کے پاس ہے بڑا سا، وہ دو جب اس کو لگایا نہ کہو میرے باپ کی توبہ اللہ کے بندے، کوئی جرم نہیں ہے، میں کسی پر عاشق ہوں، میرے گھر والے بال چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن وہ پر جن آئے اللہ ہدایت ہے۔ تو اس لیے تلوار شلوار تو نہ لے کر دو، لیکن مضبوط سا جوتا ہو یا کوئی مضبوط سا ڈنڈا ہو، اور دو سر پہ مارو، پھر میں دیکھتا ہوں کتنا وجد آتا ہے۔ پھر وہ کیا کہیں گے، تم نجدی ہو، نجدی ہو، تو اس لیے علامہ شاہ، تو یہ ان کو چھت پر بٹھاؤ اور یہ مائک میں ہو کرنا شروع کر دو، نعتیں پڑھنا شروع کر دو، پھر دیکھتے ہیں پہ کتنا وجد آتا ہے۔ بہرحال تو یہ چند حوالے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ خود اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے قائل نہیں۔ دوسری بات، تیسری بات، اس وجد کی چند شرائط ہیں، اس وجد کی محفل کی، اس سماع کی محفل کی چند شرائط ہیں، اور بڑی سخت شرائط ہیں، اور وہ تمام شرائط یا اکثر شاید مروجہ جو محفل سماع ہوتی ہے، یہ جو جمع ہوتے ہیں اس میں نعتیں پڑھتے اور پھر ناچنے شروع ہو جاتے، اس کو وجد کا نام دیتے، ان میں نہیں پائی جاتی۔ اور صوفیاء نے لکھے کہ جس محفل میں یہ شرائط نہ ہو وجد کی، وہ محفل شیطانی ہے، وہ رحمان کی طرف سے نہیں۔ نمبر 1 امام غزالی رحمہ اللہ نے کیمیائے سعادت کے اندر اس پر بڑا تفصیل سے لکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں میں عبارت پڑھتا ہوں اور آپ مجھے بتائیں کہ ان میں سے ایک بات بھی مروجہ صوفیوں کے وجد میں پائی جاتی ہے، کوئی ایک بات۔ دیکھیں کیمیائے سعادت صفحہ نمبر 246 8واں اصل، اہل سماع یعنی جو سماع مطلب نعتیں وغیرہ پڑھنا، اشعار پڑھنا کو سماع ستا، یہ قوالی نہیں، مروجہ قوالی نہیں، وہ تو بالاتفاق حرام ہے۔ جب سماع کے واسطے بیٹھے تو ادب یہ کہ سب سر جھکا لیں، ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، چاہیے کہ آپ کیمرے لگا دیں مسجد کے اندر اور سوشل میڈیا پر اور نیٹ پر لوگوں کا تماشا بنائیں، علماء کا تماشا بنائیں۔ ایک جائز کام بھی اگر فساد کا ذریعہ بن رہا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی تعمیر کرنا چاہتے تھے حتیم، لیکن اے عائشہ تیری قوم کہے گی کہ محمد نے بیت اللہ گرا دیا۔ علماء نے یہاں سے مسئلہ نکالے کر جائز کام فساد کا ذریعہ بن رہا ہو، اس جائز کام کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ آپ کے اس تماشوں سے دین بدنام ہو رہا ہے۔ ملحدین علماء پہ اعتراض کریں کہ تم ہمارے ناچ گانے پر حرام کہتے ہو اور خود مسجدوں کے اندر کیا تماشے کرتے ہو؟ یہ تو نہیں، تو ہم ناچ گائے تو ہم مراستو، ہم ڈبتو، اور آپ مجھے میں ناچے تو وجد اللہ کی یاد، او ہو پہنچی ہوئی سرکار، یہ تو یہ دین کی بدنامی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ لہذا جائز بھی ہوتا تو یہ فساد وجہ سے ناجائز ہوتا۔ تو دیکھو ایک دوسرے کو بھی نہ دیکھیں، جب ان کا تماشا کیا ہوتا ہے، انہوں نے تو باقاعدہ ویڈیو بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا اگلا، درمیان میں بات نہ کریں، پانی نہ پئیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور ہاتھ اور سر نہ ہلائیں، اور تکلف سے کوئی حرکت نہ کریں، بلکہ جس طرح نماز تشہد میں بیٹھتے ہیں اسی طرح معتب بیٹھیں، اور اپنا دل خدا کے ساتھ رکھیں، اور اس بات کے منتظر رہیں کہ ہمارے دل پر کیا بات کھلتی ہے، اپنے تئیں دیکھتے رہے، اپنے اختیار سے نہ کھڑے ہو، خود نہ کھڑے ہو۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ خود، جبکہ آپ نے دیکھو کہ پیر صاحب سامنے بیٹھے ہوتے اور باری باری سب لوگ جا رہے، یہ ناجائز ہے۔ اور حرکت اور جنبش نہ کریں، اگر غلبہ وجد کے سبب سے کوئی شخص کھڑا ہو جائے تو اس کے ساتھ سب کھڑے ہو جائے۔ اگر کسی پر وجد آ گئی تو سب نے کھڑا ہونا ہے، جبکہ یہاں پر سب بیٹھے ہوتے ہیں اور پہلے ایک ناشتہ ہے، جب وہ تھک جاتا ہے پھر دوسرے کی باری آتی ہے، جب وہ تھک جاتا ہے پھر تیسرے کی باری آتی ہے۔
حالانکہ کیفیت تو یہ تھی کہ اگر ایک پر وجد آئے تو اس کے عدم میں سب کھڑے ہو کر کیا ہو جائے؟ کھڑے ہو جائے. اگر ایک کی بھی پگڑی گر پڑے تو سب پگڑیاں رکھ دیں, سب پگڑیاں. اب دیکھیں ان میں سے کوئی بھی صورت مروجہ وجد کے اندر موجود نہیں. اگلا, سما کے ساتھ خود کو نیز کر دے اور اس عالم سے بے خبر ہو جائے, اگر آگ میں گر پڑے تو کچھ خبر نہ ہو. ایسی کیفیت ہو جائے کہ اگر آگ میں بھی گرا تو کچھ خبر نہ ہو. تو یہ اس شرط کو ماننے کو تیار ہوں گے انشاءاللہ؟ نہیں. ہم آگ کی بات نہیں کرتے, تیرے ہم تو ایسے لوگ نہیں, جوتا ہماری بڑی خواہش ہے. ہم تو ویسے ہی وہابی ہیں, آپ لے کر جائے اپنے ساتھ کوئی بندہ. حضرت صاحب میں تو آپ کا بزرگی کا قائل ہوں, لیکن ایک استاد صاحب آئے تھے, انہوں نے ہمارا ذہن خراب کیا ہوا ہے اور حوالے دے کر کے, تو یہ صاحب میں جوتا بھی لے کر آیا. میں اس وہابی کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اصل وجہ ہے, اصل کیا ہے. تو میں آپ کو رکھ رکھ کے لگاؤں گا, آپ نے کچھ کرنا, آپ نے ناچنا ہے, ناچنا ہے, ناچنا ہے, ناچنا ہے, ناچنا ہے, ناچنا ہے. پھر دیکھیں کتنا بڑا ان کا پروجہ آتا ہے. اچھا جی آگے دیکھ. اللہ اکبر. جنید بغدادی رحمہ اللہ, یہ اسی کی مثال کے اندر کہ ایک ساتھی نے اس کو کہا کہ آئندہ تو نے وجد میں خود کو قابو رکھنا ہے. اس نے ایسے ہی ضبط کیا تو جسم کی ایک ایک بال سے خون نکلنے لگا. یہ صلی اللہ علیہ لوگ. اور یہاں جب وہ بہت ناچنے لگ جاتا ہے, جب دیکھتے ہیں کہ اب تو یہ ناچ کی مری نہ جائے تو اس کو پکڑ لیتے, تو اس کو وہ کس میں آ جاتا ہے, سکون میں آ جاتا ہے. یہ اگر سچا وجد ہوتا تو جو تجھے پکڑ رہے ہیں وہ بھی ناچنے لگ جاتے, وہ بھی کپڑے پھاڑنے لگ جاتے, ان کے جسموں سے بھی خون نکلنا شروع ہو جاتا. ان لوگوں کا دل حالت سما میں ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے چاندی آگ پڑنے سے صاف ہو جاتی ہے. سما دل میں آگ لگا دیتی ہے اور سب قدرتوں کو دل سے دور کر دیتی ہے. ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے. امام قشیری رحمہ اللہ بہت بڑے صوفی گزرے اور رسالہ قشیریہ ان کا مشہور رسالہ ہمارے پاس موجود ہے. کف الرحم ان کا قول لکھے صفحہ نمبر 28, معرفت الاسماء والصفات ومدلاتها وما يليق بالحق تعالی منها. اللہ کی اس مجلس میں بیٹھنے والے اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں کامل معلومات رکھنے والے, علم کلام کے ماہر ہو, جبکہ یہاں ہر جاہل اور عامی کو بیٹھنے کی کیا ہے, اجازت ہے. پھر اس کی ویڈیو بنا کر ہر عامی اور جاہل کو دکھانے کی کیا ہے, اجازت ہے. لہذا یہ شرط اس کے اندر نہیں پائی جا رہی. احیاء علوم دین کے اندر لکھا ہے صحیح وجد کی ایک نشانی یہ ہے کہ قبول قلوب الحاضرین, جو اس وجد کو دیکھ رہے ہوں ان کے دل میں حقانیت بیٹھ جائے کہ لوگ سچے. جب کیا لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں کیا بیٹھتا, خاندانی ڈمان, خاندانی جلدی پشتی کیا چلے ہوئے آ رہے, دم چلے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہ بھی دل پایا نہیں جا رہا. اچھا اسی طرح احیاء علوم دین کے اندر 5 اسباب لکھے کہ جس سے وجد اور یہ سما کی محفل ناجائز ہو جاتی ہے. اس میں سے ایک یہ بھی کہ امرت اور عورت نہ ہو, بیریش لڑکا نہ ہو. جبکہ ہم نے جتنی ان کی ویڈیوز دیکھی اس میں بہترین سا ایک بیریش لڑکا ہوتا ہے, اسی کو میک پر کھڑا کیا ہوتا ہے, وہی لگا ہوتا ہے, اور غالباً اکثر اسی کو دیکھ کے اچھل رہے ہوتے ہیں. کوئی تو کسی بار تو شاید اچھلتے اچھلتے وہاں پہنچ جائے گا کہتے ہیں بدبخت کے بچے. تو اس لیے جو ہے نا امرد نہ ہو, بیریش لڑکا نہ ہو. جبکہ ان کی محفلیں دیکھ لیں, کوئی گدھا ہے, گھوڑا ہے, کٹا ہے, کوئی پابندی نہیں. اور اکثر جو نعتیں پڑھنے والے وہ بیریش ہوتے. صفحہ نمبر 240 کی شیعہ لوگ سننے والا جواب اور اس پر اچھا کف الرعا صفحہ نمبر 48, وجد و تواجد نہ ہو. التواجد من الذنوب, تواجد کہ خود بخود اپنے آپ پر ایک کیفیت داری کرنا, خود بخود اپنے آپ پر وجد لانا. ان کا بھی وجد نہیں ہوتا بلکہ تواجد ہوتا ہے. آپ نے دیکھو کہ خود اٹھ کے جاتے ہیں, خود اٹھ کے جاتے ہیں, خود ملتے ہیں اور پیر صاحب ان کے دل کو مارتا ہے. یہ وجد نہیں ہے, اس لیے کہ وجد تو غیر اختیاری کیفیت تھی. آپ خود اپنے اختیار سے گئے, خود اپنے اختیار سے اس سے ملے, اور پیر صاحب نے آپ کو انگل چنگل ماری, اسے آپ کو چلنے لگے. یہ تواجد ہے اور یہ گناہ اور حرام, کف الرعا. اور میں نے پہلا حوالہ دے دیا کف الرعائی کا صفحہ نمبر 48, اور شامی کا بھی حوالہ ہے کہ وجد کی, سچے وجد کی شرط یہ ہے کہ سر پر تلوار ماری جائے تو اثر, اور یہ علمدن کی پیر میں بھی نہیں پائی جاتی, ان کے پیر میں بھی نہیں پائی. تو آپ نے ڈنڈا لازمی لے کر جانا, یہ کیا اس کی اجازت ہے, اور یہ حوالہ دکھانا پہلے, اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے, استعمال کرنا ہے. اگر وہ ٹھیک تو آپ اسے قدم چومیں, اور اگر مرا تو خس کم جہاں پاک. جیسے آپ نے شرائع میں پڑھا ہوگا لا ادریہ, ان سے مناظرہ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آگ میں بٹھاؤ, ہاں بھائی آگ کی حقیقت ہے کہ نہیں, کوئی جلا رہا ہے, کوئی جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا. اگر نہ کرتے تو خس کم جہاں پاک, اور اگر ہاں بھائی گرمی محسوس ہو رہی ہے تو اشیاء کی حقیقت آپ نے کیا کر لی, تسلیم کر لی.
اچھا، یہ تو وہ چند شرائط تھی کہ جو بالاتفاق ان میں نہیں پائی جا رہی، لہذا یہ کیا ہے؟ ناجائز. اور ہر ایسی محفل بجت کی جس میں یہ شرائط نہ پائی جائے وہ ناجائز ہوتی، اس میں شرکت حرام ہے. اور ہر دور میں علماء نے اس پر فتاوے دیے ہیں کہ ایسی بجت کی محفل جس میں شرائط نہ پائی جا رہی ہو، اور خاص کر ہمارے زمانے کی جتنی محفلیں سب ناجائز اور حرام ہیں. اب اس پر فتاوہ سنتے جائیں، فتاوہ سنتے جائیں. یہ اپنے آپ کو نقشبندی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ سلسلہ نقشبندی والے کہتے ہیں. تو نقشبندیوں کے بہت بڑے بزرگ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا پہلا حوالہ آپ دیکھ لیں، مکتوب نمبر 285 ہے، دفتر اول. یہ ترجمہ ہم خود بریلی حضرت کا پیش کر رہے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80. بجت کی محفل کے بارے میں کہہ رہے، سماع کی محفل کے بارے میں کہہ رہے، ان شرائط میں سے اکثر آج کل کے سماع سننے والوں میں مفقود ہیں. اکثر جو سماع کی شرائط تھی، جو بجت کی شرائط خود مجدد الفسانی فرما رہے، وہ آج کل کے لوگوں میں کیا ہے؟ صوفیاء میں کیا ہے؟ یہ اس زمانے کی بات 14ویں صدی ہے. بلکہ اس قسم کے سماع اور رقص جو اس کا عام ہے، اور اس کا اجتماع جو آج کل مروج ہے، کوئی شک نہیں کہ یہ سراسر مضر اور تربیت باطنی کے بالکل منافی. یہ آپ کے شیخ کہہ رہے ہیں ایسے سماع سے عروج کا خیال کرنا، یعنی بلندی کا خیال کرنا، بالکل بے معنی ہے، اور اس سے روحانی ترقی متصور نہیں ہو سکتی. اس مقام میں سماع سے امداد و اعانت معدوم ہے، بلکہ اس کی جگہ ضرر اور منافعات موجود ہے. مجدد الفسانی فرما رہے کہ آخر کے جتنی بھی بجت کی محفل ہے، سماع کی محفل ہے، اس میں شرائط نہیں پائی جا رہی، لہذا یہ مروجہ محفل جائز، ان سے تصوف کوئی منزل طے، کوئی مقام طے نہیں ہو. ابن حجر حیثمی خود صوفی ہے، مزے کی بات ہے رحمہ اللہ. بعض لوگ ان کو بدعتی کہتے ہیں، ہاں ایسی بات نہیں، ہم نے ان کو پڑھا ہے بڑے بزرگوں میں سے، سمجھیں ان کی بہت کتابیں میں نے پڑھی، اکثر کتابیں ان کی میرے پاس موجود ہے. اختلاف ہر ایک سے ہو سکتا ہے. کمزور بات امام مالک رحمہ فرماتے ہیں صاحب قبر کے علاوہ ہر ایک کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے اور قبول بھی کیا جا سکتا ہے، تو ایسا ظلم مت کیا کرو. تو ابن حجر حیثمی نے کف الراء کہیں سے اگر مل جائے نا، بہت بہترین کتاب ہے اسی کے رد میں. اور مزے کی بات ہے مجھے ملے بھی بریلیوں کے مکتبے سے. مزے کی بات یہ ملانا بھول گیا. فرماتے ہیں قال ازرعی وبما ذکروا تبین تحریم السماع والرقص على اکثر متصوفة زمان لفقد شروط القیام بآدابها. ہمارے زمانے کے اکثر جو صوفیاء کی محفلیں ہیں سماع اور بجت کی، ان میں چونکہ آداب مفقود ہے سماع کے، لہذا محفلیں کیا ہیں؟ ناجائز ہے. دوسرا والا امام غزالی رحمہ اللہ کیمیاء سعادت، فارسی میں، اردو کا ترجمہ بھی ہے، صفحہ نمبر 236. اس میں بھی انہوں نے موجودہ زمانے کے سماع اور بجت کی محفلوں کو کیا ہے؟ ناجائز لکھا ہے. تیسرا والا فتاوی تاطرخانیہ، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 188 صفحہ نمبر. رقم المسئلہ ہے 2846. یہ ہندوستان سے چھپا ہے 20 جلدوں میں، تو اس میں ہر مسئلے پر گنتی بھی ڈالیں گے. مسئلہ نمبر ہے 2846، کتاب القرائیہ. اسی طرح مجموعہ رسائل ابن کمال پاشا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 199. والحاصل ان اللہ رخصت فی باب السماع فی زماننا لان الجنید تاب عن السماع فی زمانہ. جنید جو قریباً 3ری صدی ہجری کا آدمی ہے، امام جنید جیسا صوفی اپنے زمانے میں محفل سماع اور بجت سے توبہ کر چکا ہے، لہذا ہمارے زمانے میں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. جب ان جیسے بزرگ اس کو کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ہم 14ویں صدی کے بدکار اور بدکردار لوگ، گنہگار لوگ، ان کو کس طرح اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، تفسیر قرطبی والے، دور نہ سمجھ چمڑا ہوا سے، ہاں زبردست. ان کے سامنے ذکر ہوا ما یقول سیدنا الفقی فی مذہب صوفیہ و علماء حرس اللہ مدتہ. ان کے سامنے سارا ذکر کیا گیا کہ یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں، اجتماع جماعت من رجال فیکثرون من ذکر اللہ تعالی و ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم انہو، پھر جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نبی کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر وہ رقص کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بجت کے نام پر اچھلنا کودنا شروع ہو جاتے ہیں. وَيَقُومُ بَعْضُهُمْ يَرْقُصُ وَيَتَوَاجَدُ، بعض کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر رقص کرنا لگ جاتے ہیں، ناچنے لگ جاتے ہیں، بجت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. حَتَّى يَقَعَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، ایک دوسرے پر کیا ہو جاتے ہیں؟ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں آج پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی؟
وَيُحْدُ شَيْئًا يَأْكُلُونَهُ، اس کے بعد اصل جب یہ سارا کچھ ہو جائے پھر کیا آتا ہے؟ پھر پیر شریف، فردی شریف ہے، پھر کھانے پینے آتے ہیں. حَلِ الْحُضُورُ مَعَهُمْ جَائِزٌ أَمْ لَا، کیا ایسے لوگوں کی مجلسوں میں حاضر ہونا جائز ہے یا جائز نہیں؟ حضرت صاحب فتویٰ تو دے. حضرت صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمایا مذہب صوفیہ بطالۃ و جہالۃ و ضلالۃ. یہ جو جن صوفیوں کا تم نے ذکر کیا نا کہ وہ جگہ جمع ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، ناچتے اور وجد پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے پر گرتے ہیں، یہ سب کا سب باطل ہے، ناجائز ہے، سری گمراہی. وَمَا الْإِسْلَامُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ، اسلام اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت، ان دونوں میں چیز موجود نہیں ہے. وَأَمَّا الرَّقْصُ وَالتَّوَاجُدُ فَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ أَصْحَابُ السَّامِرِيِّ، یہ وجد اور رقص اور ناچ یہ سب سے پہلے سامری نے ایجاد کیا. سامری کے ساتھ میں انہوں نے بھی بچڑا بنا اور اسے گرد کیا ہو جاتے تھے، دوران ناچنے لگ جاتے تھے، گھومنے لگ جاتے تھے. یہی حال ان لوگوں کا. یہ سامری کے پجاری ہیں، سامری کے پیروکار ہیں. لَمَا اتَّخَذَ لَهُ عِجْلًا جَسَدَ لَهُ خُوَارٌ قَامُوا يَرْقُصُونَ حَوَالَيْهِ وَيَتَوَاجَدُونَ، یہ اس بچڑے کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے آج پیر صاحب کے سامنے. آج سامری کون ہے؟ سامری کا بچڑا کون ہے؟ یہ پیر صاحب ہے اس زمانے. تو آج اصحاب السامری یہ لوگ، تو یہ بچڑا صاحب بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور شکل دیکھو تو واقعی کسی سامری کی طرح لگتی ہے. اگر آپ ان کے پیر کی شکل دیکھیں تو واقعی کوئی سامری جادوگری لگتا ہے کہتے تھے نا. تو اس زمانے میں وہ اس بچڑے کے گرد گھومتے تھے، ناچتے تھے، اور اب اس پیر صاحب کے گرد کیا ہو رہے؟ گھوم رہے، ناچ رہے. یہ ان کی سنت ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں انما کان یجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحابہ کانما علی رؤوسہم الطیر من الوقار. اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کی مجلس تو ایسی ہوتی تھی، ایسے وقار سے بیٹھتے تھے جیسے گوئل کے سر پر پرندے ان کے ڈلتے نہیں. چاہے یہ تماشے جو تم آج کر رہے ہو. فینبغی للسلطان ونوابہ ان یمنعوا من الحضور فی المساجد وغیرہا. امام قرطبی فتویٰ دے رہا، کوئی وہابی فتویٰ نہیں دے رہا، کوئی نجدی فتویٰ نہیں دے رہا. یہ اہل سنت کا امام ہے. تفسیر قرطبی جس کی معروف تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں سلطان وقت کے حکمران پر لازم ہے، اس کے وزیروں پر لازم ہے کہ ان لوگوں کو مجلس میں داخلے پر پابندی لگائے، ان کو مجلس میں نہ حاضر ہونے دیا جائے. مجلس کی بے ادبی کر رہے ہیں، دین کی توہین کر رہے ہیں، مجلس کی بے حرمتی کر رہے ہیں. وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يَحْضُرَ مَعَهُمْ، جو اللہ اور اس یوم آخر پر ایمان رکھتے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھے. وَلَا يُعِينُهُمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ، اور ان خرافات پر ان کی تائید کرنا بھی جائز نہیں ہے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں. مسلمان کے کام یہ نہیں ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. بہرحال لمبا اس کا فتویٰ ہے، میں اسی پر سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 90 کے اندر آپ دیکھ لیں، لائبریری میں سے کتاب اٹھا لینا. میرے پاس جلد نمبر 6 بنتی ہے، صفحہ نمبر 216 217 بنتا ہے. اسی طرح وَمَا كَانَ الصَّلَاةُ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً، سورہ انفال آیت نمبر 35 کی تفسیر میں لکھتے ہی امام قرطبی فرماتے ہیں فَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الْجُهَّالِ مِنَ الصُّوفِيَّةِ الَّذِينَ يَرْقُصُونَ وَيُصَفِّقُونَ وَيُسْعَقُونَ. فرمایا اس آیت میں ان جاہل صوفیوں پر رد ہے جو وجد کے نام پر، ذکر کے نام پر رقص کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں اور ایک دوسرے پر کیا کرتے ہیں؟ گرتے ہیں. یہ مشرکین مکہ کی حالت اللہ نے قرآن میں بیان کی. وَذَلِكَ كُلُّ مُنْكَرٌ يَتَنَزَّهُ عَنْ مِثْلِ الْعُقَلَاءِ وَيَتَشَبَّهُ فَاعِلٌ بِالْمُشْرِكِينَ فِي مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ عِندَ الْبَيْتِ. عقل مند آدمی اس قسم کی خرافات، یہ کام مشرکین کے کام ہے جو بیت اللہ کے ساتھ وہ کھڑے ہو کر کرتے تھے. اسی طرح اگلا والا بریقہ محمودیہ، جو طریقہ محمدیہ کی شرح ہے. طریقہ محمدیہ پر بریقہ لکھا گیا، پھر حدیقہ ندیہ لکھا گیا. تینوں ہمارے پاس ہیں، عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ کی الحدیقۃ الندیہ. اس میں لکھتے ہیں السماع والرقص الذي تفعل الصوفیہ فی زماننا حرام. یہ سماع کی محفل ہے اور یہ جو وجد کی محفل ہے جو ہمارے زمانے کی صوفیہ کرتے کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز. ولا يجوز الجلوس معهم في المجلس، ان کے ساتھ اس مجلس میں جو بیٹھنا بھی جائز. والرقص والغناء والمزامیر فی الحرمۃ سواء، چاہے یہ رقص ہو چاہے وجد کے نام پر رقص ہو. یاد رکھنا ذرا، آپ کو یہ کہیں گے کہ جی یہ وہ محفل مراد ہے جس میں ناچ گانے بھی، اس میں قوالی بھی، نہیں، عطف ہے. چاہے یہ رقص اور وجد کی محفل ہو
چاہے مزامیر ہو، قوالی کی محفل ہو، چاہے ناچ گانے کی قوالیوں کی محفل ہو، یہ حرمت میں سب برابر ہے۔ اگر مزامیر کے ساتھ ہو تب بھی حرام ہے، قوالیوں کے ساتھ ہو تب بھی حرام ہے، اور محض سما ہو، مزامیر قوالیاں ناچ گانا ہو، محض سما اور یہ وجد طاری ہو جائے، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، اس لیے کہ وہ شرائط جو وجد کی ہے وہ موجودہ زمانے میں پائی نہیں جاتی۔ لمبی چوڑی کی عبارتیں آپ دیکھنا، میں نے مختصر بیان کر دیا۔ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 55-56 ہے۔ امام شامی رحمہ اللہ، امام شامی کا حوالہ چونکہ آپ کے پاس ہر ایک کے پاس ہے لہذا میں دینا چاہوں گا۔ وما يفعله متصوفة زماننا حرام لا يجوز القصد والجلوس إليهم۔ ہمارے زمانے کے جو صوفیاء سما کے نام پر، بجت کے نام پر کرتے سب کیا ہے؟ حرام ہے، ان کے پاس حاضر ہونا جائز نہیں۔ وما قبلهم لم يفعل كذلك، ان سے پہلے جو لوگ گزرے انہوں نے ان کی حرکتیں وہی حرکتیں نہیں کرتے تھے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے سامنے سما کی بات کی گئی تو کہا یہ سما اور یہ وجد ہمارے زمانے میں غیبت سے بھی برا گناہ ہے۔ پھر ایک اور بزرگ کا نہیں صرف غیبت کی 60 سال تک کوئی غیبتیں کرتا رہے، اس سے بھی برا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا ناجائز اور حرام حرکت ہے۔ فرماتے سری سختی ان کے حوالے سے فرماتے شرط الواجد فی غیبتہ ان یبلغ الی حد لو ضرب وجهه بالسیف لا یشعر فیہ بوجع، جس پر وجد آیا ہوا ہے نا اس کے سچے وجد کی شرط ہے کہ اس کے چہرے پر تلوار ماری جائے تو اس تلوار کی چوٹ زخم و محسوس نہ کرے۔ بس اس پر ہمارا ثواب، اس پر ہمارا امین ہے۔ ہم لمبی چوڑی تفصیلات میں جانے کو تیار ہے۔ علامہ شامی کو آپ بھی بزرگ مانتے ہیں، ہم بھی بزرگ مانتے ہیں۔ یہی نشانی ابن حجر حیثمی نے بھی لکھی ہے، یہی نشانی مجموعہ رسائل میں کمال پاشا کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر واقعی تم سچے ہو تو ہم اس کو آزمانا چاہتے ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ تو اگر سچے ہوتے تو ان کے سروں پر ڈنڈے مارو، تلواریں مارو، اگر ان کو تکلیف محسوس نہ ہو تو یہ سچے واقعی کیا چومو، اور ورنہ خس کم جہاں بات۔ لیکن پہلے اسٹامپ پیپر پر اقبال نے میرے بھائی ویسے ڈنڈا مار دیا مر گیا گلے پڑ جائے گا، اسٹامپ پیپر پر لکھوانا کہ ڈنڈا تو میں ماروں اور تجھے بے ہوشی ہونا ہے لیکن مجھے کچھ کہنا نہیں ہے۔ اور انہوں نے 6 شرائط لکھی، وَلَوْ شَرَائِطُ سِتَّةٌ أَلَّا يَكُونَ فِيهِمْ أَمْرٌ، دہریج بچنا، وَأَن تَكُونَ جَمَاعَةٌ مِّن جِنسِهِمْ، اس مجلس میں شریک ہونے والے سارے کے سارے کامل صوفیاء ہوں، بزرگان دین ہوں، عامی کو اجازت نہیں ہے۔ اس مجلس میں عامی بھی آتا ہے اور پھر ویڈیو بنا کر نیٹ پہ ڈالتے ہیں، وہ ہر عامی اس کو دیکھتا ہے۔ یہ خواص کی مجلس ہے، خواص کی چیز ہے، اس لیے کہ عامی اس کو سمجھے گا نہیں، پھر دین سے بیزار ہوگا، پھر علماء سے بیزار ہوگا، پھر دینداروں سے بیزار ہوگا۔ اور یہی ہے کہ ملحدین آج کیا کہتے ہیں کہ تم مسجدوں کے اندر کیا کرتے ہو؟ ایک شرط یہ بھی لکھی ہے کہ کھانے پینے کے لیے حاضر نہ ہو، کھانے پینے کے لیے تو آپ کتنے کہیں کہ آج کر تو سب کچھ ہے لیکن کھانا پینا نہیں ہے۔ پھر وہ ایک جگہ دھرنا تھا ایک جماعت کا، انہی کی پارٹی کے، اسلام آباد میں، تو بیچارے پولیس شیلنگ کر رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کہہ رہے لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ تو کسی نے مشورہ دی کہ فاہ مقامی کی ٹینشن لے رہے ہو، 2 لپوٹر منگاؤ، ایک کے ساتھ بریانی کی لٹکا دو اور ایک کے ساتھ حلوے کی لٹکا دو، اور لپوٹر کو بولو آگے جاؤ، جہاں جہاں ہو جائے گا پیچھے پیچھے دھرنا جائے گا، پیچھے پیچھے مجمع جائے گا۔ یہ تو ان کی کیفیت ہے، یہ کیا ہے ان کی؟ تو اس لیے کھانے پینے کے لیے جمع نہ۔ امام مالک رحمہ اللہ بڑا قیمتی حوالہ ہے۔ امام مالک ترتیب المدارک و تقریب المسالک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53، بڑا قیمتی حوالہ ہے، اس کو نوٹ کرو۔ امام مالک کے شاگرد کہتے ہیں کننا عند مالک و اصحاب حولہ، ہم امام مالک کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے شاگرد آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ اس طرح مجلس لگی ہوئی تھی۔ فقال رجل من اہل نصیبین یا ابا عبداللہ، اہل نصیبین میں سے ایک شخص نے امام مالک سے سوال پوچھا، اے ابو عبداللہ، ان کی کنیت تھی، عندنا قوم، ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں ہماری طرف، یقال لہم صوفیاء، جنہیں سیفی کہا جاتا ہے، جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ صوفیاء سیفی کہا جاتا ہے۔ یأکلون کثیرا، شنیخی ڈینی والی،
بہت کھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بہت کھاتے ہیں. ثم يأخذون في القصائد. پھر ظاہر ہے جب زیادہ کھا لے تو اس کو ہضم بھی تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اب ہضم کرنے کے لیے کچھ اٹھنا بیٹھنا ورزش بھی تو کرنی ہوگی نا, کچھ دوڑنا بھاگنا بھی تو ہوگا نا یار. اب ان کا طریقہ یہ نکالا ہے کہ وہ کہتے ہیں نعتیں پڑھو ذرا, قصیدے پڑھو ذرا, اشعار پڑھو. اس کے بعد وہ کھانا ہضم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ثم يقومون, کھڑے ہو جاتے ہیں. فيرقصون, بگڑا شروع ناچنے لگ جاتے ہیں. قال مالک اللہ الصبیان, یہ بچے کمکل ہے, چھوٹے بچے, یہ تو چھوٹے بچوں کے کام ہے. آپ جنہاں نعتیں سن کے یا اشعار سن کے ناچنے لگ جائیں, چھوٹے بچے. قال لا, چھوٹے بچے نہیں, وہ تو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں, ان کو کہا جاتا ہے, بڑے بڑے پیر کہا جاتا ہے. قال امجانین, اچھا پھر پاگل ہوں گے. اگر چھوٹے بچے نہیں ہیں, یہ حرکتیں تو بیوقوفوں کی, اگر بڑے تو پھر یہ پاگل اور دیوانے ہوں گے, احمق ہوں گے. قال لا قوم مشایخ, حضرت نہیں, وہ تو بڑے بڑے بزرگ ہیں, بڑے بڑے پیران ہیں, پیر طریقت, راہبر شریعت, قیوم زمان اور پتہ نہیں کیا کیا آگے پیچھے لگا ہوا ہے. آدھا اشتہار تو القابات میں نکل جاتا ہے, اتنے بڑے پیر ہیں. وہ ایک پیر صاحب جو ہے نا کہیں جا رہے تھے تو راستے میں بارش ہو گئی. اب مرید نے دروازہ کھٹکھٹایا کسی بڈھی کا. اندر سے بڈھی نے کہا جی کون؟ کہا جی میرے ساتھ پیر طریقت, رہبر شریعت, شیخ الاسلام والمسلمین اور فلاں 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 جو ہے مفتی صاحب, مفتی اسلام اور علامۃ الدہر تے فلاں تے فلاں تے فلاں تے فلاں, قادری نقشبندی سروردی, یہ تو کہو بھائی بول بھائی خیر خیر, ہمارے پاس صرف 2 بندوں کی جگہ تھے, بندے ہمارے گھر میں آ نہیں سکتے, بس 2 بندوں کی جگہ, اگر وہ ہے تو اندر آ جائیں. تو پورا بنڈل لے کر آیا. حضرت وہ بچے نہیں ہیں, پاگل نہیں ہیں, وہ جو اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے نام اشتہار پہ لکھو تو آدھا اشتہار ان کے ناموں اور القابات میں چلا جاتا ہے وغیر ذالک. قال مالک ما سمعت ان احد من اہل الاسلام يفعل هذا. قربان امام مالک. فرمایا اللہ کے بندے, ہم نے کسی سے نہیں سنا کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے, ایک آدمی اسلام کا دعویٰ کرے اور پھر اس قسم کی خرافات, وہ بھی مسجد کے اندر, وہ بھی اللہ کے نام پر, وہ بھی اللہ کے رسول کے نام پر, اور وہ بھی تصوف کے نام پر کرے. ہم نے اسلام میں کسی سے یہ چیز نہیں سنی. مجموعہ رسالت کمال پاشا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 198 فرماتے ہیں لا یجوز, یہ جو مروجہ رقص وجد ہے یہ ہمارے زمانے میں جائز نہیں. وذکر فی الذخیرہ انہ کبیرۃ ومن اباحہ من المشائخ الذی صارت حرکاتہ حرکات المرتعش. جن بعض صوفیوں نے اس کو جائز قرار دیا اس وجد کو, وہ بھی اس آدمی کے لیے کہ جو بے اختیار ہو بیچارہ, جس کا خود پر کوئی اختیار نہ ہو. وذکر فی العیون انہ لا یلیق بمنصب المشائخ. جو جائز بھی ہے وہ بھی مقتدی کے لیے ہے, یعنی جو جس کو بالکل اپنے پر کنٹرول نہ ہو. جو مشائخ ہیں, جو بزرگان ہیں, ان کی حرکتیں بالکل بھی جائز نہیں ہے. لیکن یہ علمی وقار کے خلاف ہے کہ آپ اٹھ کر ناچ رہے ہیں, آپ اٹھ کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں, آپ اٹھ کے پگڑیاں پھینک رہے ہیں, آپ اٹھ کر ایک دوسرے پر گر رہے ہیں. جائز بھی ہو تو مشائخ کے ساتھ یہ درست نہیں. الذین یقتدی بہم لانہ شابہ اللہ. جواہر الفتاوی کے اندر یہ مجموعہ رسالت کمال پاشا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 200 جواہر الفتاوی. السماع والقول والرقص الذي يفعل متصوفات في زماننا حرام لا يجوز القصد والجلوس اليه وهو والغناء والمزامين سواء. ہمارے زمانے کا جو رقص ہے, جو وجد ہے, جو اس طرح کی محفل ہے, وہ جائز نہیں. فتاوی عزیزی جلد نمبر صفحہ نمبر 216, اس میں فتاوی علمگیری کا حوالہ دیا ہے. قال السماع والقول والرقص الذي يعمله الصوفية في زماننا حرام. وہی عبارت جو میں نے پیش کی فتاوی علمگیری. اب یہ اپنے آپ کو مشائخ کہتے ہیں, مشائخ نقشبند کہتے ہیں. یہاں تو اور بھی میرے پاس حوالے ہیں لیکن میں اس پر اتفاق کرتا ہوں. یہ اپنی نسبت نقشبندیوں کی طرف کرتے ہیں. تو حضرت مجد الفسانی کا حوالہ میں پیچھے دے چکا ہوں, ان کے نزدیک موجود زمانے کا سماع اور وجد جائز. ایک اور حوالہ شاہ غلام علی دہلوی رحمہ اللہ, جو مرزا مظہر جانان رحمہ اللہ کے خلیفہ اور جانشین تھے, بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کے ملفوظات در المعارف
صفحہ نمبر 302 301. اس میں کہ مرید لکھتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت کو ایک شیخ طریقت نے حضرت مودودی چشتی رحمہ اللہ، یہ 6 صدی ہجری کے بزرگ گزرے، کہ عرس میں بلایا تھا، دعوت دی ان بزرگ کا عرس ہوگا آپ آئے. حضرت عالی نے فرمایا، یعنی غلام علی دہلوی رحمہ اللہ نشبندی، ہم جس جگہ سماع اور وجد اور تواجد کی مجلس میں ہرگز نہیں جاتے. یہ جگہ محفل سماع ہو، وجد اور تواجد وہاں جاتے نہیں. خواہ بزرگان دین میں سے کسی کا فاتحہ ہو، اگرچہ کسی کے سال ثواب کی مجلس ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ خرافات ہوں گے تو وہاں جائیں گے نہیں. اس کے بعد حضرت عالی نے ارشاد فرمایا کہ خدا جانے ہم سے کون سی خطا سرزد ہوئی، صبح سویرے ہمیں بدعت کی مجلس میں بلا لیا گیا. اللہ دیکھو، اصل بزرگان تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بدعت ہے جو تم کر رہے، اور خدا جانے ہم سے کون سی خطا سرزد ہو گئی ہے کہ ہمیں صبح سویرے ایسی مجلسوں میں دعوت کے لیے بلا لیا گیا. تو المجد ثانی کا حوالہ بھی گزر چکا اور ان کا حوالہ بھی گزر چکا. ایک آخر حوالہ بہت بڑا لمبی چوڑی عبارت ہے، میں صرف امام ابن جوزی رحمہ کی تلبیس ابلیس. اللہ، یہ 4-5 آدمی نا، یہ اگر نہ ہوتے ہیں تو یہ نام نہاد صوفیہ، اہلک صوفیہ نہیں، یہ نام نہاد صوفیہ اس دین کا حلیہ بگاڑ دے. شیخ الاسلام والمسلمین امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن جوزی رحمہ اللہ، اور یہ تلبیس ابلیس پڑھو، سید الخاطر پڑھو، انہوں نے نا چمڑایا اور نوباسل نام نیا صوفیوں سے. زمانہ قریب پہ محمد بن وہاب نجدی رحمہ اللہ، اور ہمارے بزرگوں میں حکیم الامت مولانا شیخ علی تھانی صاحب رحمہ اللہ. یہ اگر نہ ہو سکتا اللہ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ معمولی آدمی نہیں تھی. ان کا تجدید کارنامہ ہی تصوف کی خرافات کو پاک کرنے. 26 سے زائد کتاب تصوف کے موضوع پر لکھی، 26 سے سب تصوف کے موضوع پر. ہم تصوف کے منکر نہیں ہیں، آپ تو ماشاءاللہ سارے خانقاہی لوگ بیٹھے ہوئے، لیکن ہم تصوف کے نام پر خرافات کے منکر ہیں. یہ وہ تھانوی رحمہ اللہ جنہوں نے ابن عربی رحمہ اللہ کا دفاع کیا، جنہوں نے سلسلہ چشتیہ کی دفاع میں کتاب لکھی، بات سمجھا رہی؟ ہاں، جنہوں نے مولانا مثنوی روم کے دروس کی اور کی شرح لکھی کلید مثنوی کے نام پر 24 جلدوں میں، مولانا روم کی مثنوی. تو ہم تصوف، آپ واضح کہہ دیں، ہم تصوف کے منکر نہیں. اور ماشاءاللہ جو نظام ہمارا اسکار کا اس خانقاہ کے اندر، اس مدرسے کے اندر ہے، میری معلومات کے مطابق پورے پاکستان میں نصاب میں، ویسے تو طلبہ نفرات کی تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، اشراق بھی پڑھتے ہوں گے، اوابین بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن میری معلومات کے تک نصاب میں چیز شامل نہیں ہے کہ طلبہ باقاعدہ. اور فجر کے بعد گھنٹہ تو شاید انشاءاللہ پورے پاکستان میں آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ ہم اس لینڈ کے منکر نہیں ہیں. اس لینڈ کو آباد کرو، ایسے آباد کرو. تم بھی تو سارے صوفیہ ہو، تم بھی تو اللہ کا ذکر کرتے ہو، روتے ہو، لیکن کبھی ہوا؟ جیسے ہمارے ایک بریلی بھائی ہے نا، ان کا یہاں نشان ہوتا ہے، یہ نماز تو ہم بھی پڑھتے نا میرے بھائی، یہ کون سے سجدے جو تیرے ہی میں ظاہر ہوتا ہے اور جو نا ہمارا نکلتا نہیں، یہ کون سی نماز؟ تو کیا ہوتے ہیں، وہ چمچ گرم کرتے اور آتے پر کیا کرتے تھے. ہمارے پٹھانوں میں اپنا تبلیغ کی برکت سے بہت سی اصلاح آ رہی ہے. تو ہمارے پٹھان جو ہے نا، جب عورت شادی ہوتی تھی تو اس کے سر میں سے سوئی سے سوراخ کرتے تو اس میں رونجا اپنا سرما ڈال دیتے تھے، تو اس سے وہ خار بن جاتا تھا، ہرا وغیرہ. اب تو تبلیغ کی برکت سے جو نئی نسل آ رہی ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو ان کا بھی جو خار بنتا ہے نا، تو وہ چمچ گرم کر کے اس سے کیا کرتے ہیں، بناتے ہیں. عجیب بات ہے، حوالہ آئے گا، سیفیوں نے لکھا ہے کہ یہ خوارج کی علامت ہے. کتنا بڑا ماتھے پر کالا نشان، یہ کس کی علامت ہے؟ خوارج کی علامت. دجال کی کیا ہوگی؟ بولو نا یار، دجال کی آنکھ باہر. تو امام ابن جوزی رحمہ اللہ، انہوں نے قریباً 7-8 صفحے اس پر تفصیل کے ساتھ لکھے کہ یہ جو وجد ہے، سماع ہے، یہ بالکل ناجائز ہے. اور جن سے باقاعدہ صوفیہ کے حوالے لکھے ہیں کہ ان کے سامنے کسی پر وجد طاری ہوا تو کہا اگر تو اس کو روکنے پر قادر تھا تو تو نے نہ روک کر گناہ کیا، اور اگر قادر نہیں تھا تو اللہ نے جو تیری کیفیت لوگوں سے چھپائی ہوئی تھی تو نے وہ ظاہر کر کے غلط کام کیا، تو نے گناہ والا کام کیا.
تفصیلی حوالے دیے. لہذا قصہ مختصر خلاصہ کلام یہ کہ ہمارے زمانے میں یہ جو تواجد کے نام پر اور وجد کے نام پر جو خرافات کی جاتی ہے اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. یہ دین کا مذاق ہے, یہ دین والوں کا مذاق ہے. اور خود میں نے آپ کو مفتی مجاہد صاحب کا میں نے حوالہ دیا کہ وہ گئے تھے, اور یہ خود ان کی اپنی لکھی کتاب ہے کہ جتنی خرافات جو سب شیطانی خرافات ہے, اس کا وجہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, شیطان آیا ہوا ہے. تو یہ جو مروجہ سماج جس کو کہتے ہیں یا وجد کہتے ہیں یا محفل کرتے ہیں, اس کی شرط میں کوئی اصل نہیں. یہ گناہ ہے, ناجائز ہے, اس میں شرکت جائز نہیں. نقشبندیہ سلسلے کے ہاں بھی جائز نہیں, فقہا کے ہاں بھی جائز نہیں. جن صوفیاء سے ثابت ہے وہ بھی اس سے توبہ کر چکے ہیں, اس سے منع کر چکے ہیں. اس کی مخصوص شرائط ہیں, سب اس محفل میں حاضر ہونے والے وقت کے صوفیاء ہوں, ایک سلسلے کے لوگ ہوں. یہاں ہر گدھے گھوڑے کو شرکت کی جاتی ہے, بیریش لڑکا نہ ہو, عورت نہ ہو, یہاں ہر آدمی جا سکتا ہے. عام عوام کے نہ ہو, یہ ویڈیو بنا کر عام عوام کو دکھاتے ہیں. وہ وجد ہو, تواجد نہ ہو, خود اپنے اوپر کیفیت طاری نہ کی گئی ہو, یہ اپنے اوپر یہ خود کیفیت طاری کرتے ہیں. اس سچے وجد کی نشانی یہ کہ اگر وجد کے دوران پٹائی کی جائے تو محسوس نہ ہو, جبکہ یہاں ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے. ایک یہ لوگ روایت پیش کرتے ہیں, ایک روایت کہ حدیث میں ہے اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا دو. اس لیے اگر ہم پر وجد نہیں آتا تو ہم وجد والی کیا بنا لیتے ہیں, کیفیت بنا لیتے ہیں. لہذا تواجد بھی جائز ہے, وجد جائز ہے, تواجد حرام ہے, اور یہ ساری کیا ہے, تواجد ہے. لہذا ہمیں اگر وجد نہیں پہ تو ہم کیا وجد والی کیا بنا لیتے ہیں, کیفیت, تاکہ وہ کیفیت ہم برتاری ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے اگر رونا نہیں آتا ہو تو رونے والی کیا بنا لو, کیفیت. تو بھائی پہلی بات ہے کہ ہم مجتہد, اجتہاد مجتہد کا تسلیم کرتے ہیں. اجتہاد ہر گدھے گھوڑے کا اجتہاد. دو آدمی کہیں انہوں نے تازہ دو انوار وغیرہ پڑھی تو اجتہاد کرنے بیٹھ گئے. لوگوں نے نئے نئے مسائل نکالے, بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے مجتہد بن گئے. ہم بھی کوئی مسئلہ نکالے, ہمیں بھی لوگ کہتے فقیہ صاحب, مجتہد صاحب. تو بیٹھے بھائی فلاں مجتہد نے فلاں چیز حرام کی ہے, فلاں حلال کی, اجتہاد سے. ویسے تو اس کو اللہ رسول ہی نے حرام کیا ہوگا, لیکن انہوں نے ظاہر کر دیا. کیا کریں, ہمارا فتویٰ یہ کہ بھائی چاول کھانا حرام. کیوں؟ اس لیے کہ اجتہاد کی روح سے حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ چاول جو ہے یہ جو پخانے وغیرہ میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں یہ ان کی طرح ہے, اور کیڑے کھانا کیا ہے, چاول کھانا بھی کیا ہے. ساتھ میں مجھ جیسے کوئی بیچارہ غریب گزر رہا تھا, لیکن اللہ کا واسطہ تم اڑ جاؤ سے کیا ہو, تو کہ تھوڑی دیر میں تم گندم کو بھی حرام کر دو گے. لہذا گندم بھی کیا ہے, بعد میں سمجھاؤں. لہذا گندم بھی کیا ہے, اور وہ کیا ہے, لہذا گندم بھی کیا ہے. لہذا خدا کا واسطہ اجتہاد ختم کرو, ہمیں بھوکا مار دو گے, چاول بھی حرام کرو, دنیا میں کدھر جائے. تو اس لیے اجتہاد مجتہد کا چاہیے, قیاس مجتہد کا چاہیے, ہر گرو برلو کا اجتہاد نہیں. نمبر 2, کف الرعا اس کا جواب لکھے, اپنے حجر ایتمی نے اس کا جواب لکھے کف الرعا کے اندر, کہ بھئی وہ جو رونا ہے وہ شرعاً مطلوب ہے. شریعت کو مطلوب ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی والی, رونے والی صورت بنائی جائے. لہذا وہاں اگر رونا نہیں بھی آ رہا تو رونے والی شکل بنا لو, اس لیے کہ جب ایسی کرو گے تو اصل مطلوب یعنی رونے والی کیفیت تک پہنچ جاؤ گے, جبکہ وجد شرط کو مطلوب نہیں ہے, وہ شرعاً مطلوب ہی نہیں ہے, وہ تو غیر اختیاری کیفیت ہے. لہذا اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اپنے اوپر کیفیت طاری کرنا بھی جائز نہیں ہے. لہذا دونوں میں فرق ہے. یہ اپنے حجر ایتمی جواب دیتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بہرحال یہاں تک ہمیں مختصر گفتگو کی عنوان سے, اگر اسی عنوان پر آپ کا کوئی سوال ہو, اشکال ہو تو پرچی میں بھیج سکتے ہیں. باقی اس فرقے کا تفصیلی تعارف انشاءاللہ بما دلائل, عقائد اور دیگر مسائل جو ان کی طرف سے ہم پر کیے جاتے, اعتراضات کیے جاتے, اس کا جواب انشاءاللہ کر دیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت.